سورۃ فاتحہ میں چند مضامین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان ہونے اور اس کے رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت والے دن جو ہے لوگوں کو جزا ملنی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دعا کے آداب کا بیان بھی اس صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی حضور یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار ان کے رستے پہ چلا جو تیرے انعام یافتہ ہستیاں ہیں، اور جو گمراہ ہیں، جو بہکے ہوئے ہیں، ان کے رستے سے ہمیں بچا لے، ان کے رستے پہ نہ چلا۔ تو اس میں یہ چند مضامین کا ذکر ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، اور دوسری روایت میں ہے کہ بھروا دوں۔ 70 اونٹ سورۃ فاتحہ کی تفسیر کے لکھے جائیں، اور ایک اونٹ پر آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا وزن جو ہے وہ لادا جاتا ہے، تو وہ کتابوں کا وزن ہوگا، کاغذ کا وزن ہوگا جس کے اوپر سورۃ فاتحہ شریف کی تفسیر کو لکھا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایک اونٹ کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ کتنا وزن جو ہے وہ لادا جاتا ہے، تو آپ نے پھر ایک اندازہ لگا کے بیان کیا کہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ ایک اونٹ کے اوپر اتنا یعنی کہ وزن لادا جائے تو تقریباً جو ہے 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ کم از کم 25 لاکھ کتابیں تو لکھی جائیں گی سورۃ فاتحہ کی تفسیر کے اوپر۔ نماز میں سورۃ فاتحہ شریف کا پڑھنا یہ واجب عمل ہے۔ اگر کسی سے سورۃ فاتحہ کا ایک لفظ رہ جائے یا زبر زیر کا فرق آ جائے تو اس کی نماز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس نے واجب کو ترک کر دیا۔ اگر سجدہ سہو کر لے گا تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو نہ کیا تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورۃ فاتحہ شریف پڑھے گا، جبکہ مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے خاموش رہے گا، اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ امام جب قرات کر رہا ہو تو مقتدی جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو سماعت فرمائے۔ مقتدی کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ پیچھے امام کے کھڑا ہو کر امام اپنا پڑھ رہا ہو، مقتدی اپنا پڑھ رہا ہو، تو پھر امام اور مقتدی میں یہ موافقت نہیں ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، انشاءاللہ اس کو درس فقہ میں ہم ذکر کریں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر بیان فرمایا کہ مدینہ منورہ کے چند علماء امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ یعنی کچھ علماء یہ نظریہ رکھتے تھے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات کرنا چاہیے، سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی چاہیے۔ اس نظریے سے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مناظرے کی غرض سے تشریف لائے۔ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، کہ آپ کثیر تعداد میں ہیں تو پھر ہر ایک سے مناظرہ کرنا یہ میرے لیے ذرا آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کریں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہو۔ ایک آپ اپنا بندہ منتخب کر لیں جو علم میں زیادہ ہو، میں اس کے ساتھ مناظرہ کر لوں گا، تو گویا کہ تمہارے ساتھ مناظرہ ہوگا۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے خلاف جو دلیل میں قائم کروں گا تو وہ گویا تمہارے خلاف دلیل قائم ہوگی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم نے اس کا انتخاب کر لیا، آپ نے اس سے مناظرہ کرنا ہے، اگر آپ ان کے خلاف دلیل قائم کرتے ہیں تو وہ ہمارے خلاف دلیل جو ہے وہ قائم ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں، یعنی دلیل کے ساتھ میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دریافت کیا کہ وہ دلیل تم پر کیسے لازم آئے گی؟ کہ مناظرہ تو میں اس صاحب کے ساتھ کروں گا جس کا انتخاب تم نے کیا ہے، تو دلیل میں اس کے خلاف لے آؤں گا، تم پر دلیل کیسے ہوگی قائم؟ اور میں اس پر اگر غالب آ جاتا ہوں تو تم پر کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو اپنا امام بنا لیا ہے، ہم اس کو اپنا امام بنانے پر راضی ہیں، تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ اب وہ جو مناظرے کی غرض سے آئے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ اس کے خلاف جو دلیل آپ پیش کریں گے وہ ہمارے خلاف ہوگی، کیونکہ ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے، ان کو ہم نے اپنا امام بنا لیا ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا اور امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا، اس بات کو مان لیا۔ کتنی یہ حسین بات ہے اور کتنے آسن انداز میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو سمجھایا۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کا بھی یہی نظریہ ہے کہ امام جب قرات کر رہا ہو تو مقتدی کو قرآن خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، یہ اللہ کی لاریب کلام سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔